تو صاحب یہ عید جو ہے خوشیوں کا بھی باعث ہے، لذت کام و دہن بھی اس میں موجود ہے، تو کیا صرف یہی ہے یا اس کا کوئی اور پیغام بھی ہے؟ کیا ہے اس میں موجود؟ بلا شبہ رئیس بھائی، اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ وہ باقاعدہ ایک تربیت ہے، جس کے اندر اس عبادت کا عملی مظاہرے کے ساتھ ساتھ اس کا انسان کی اپنی ذات پر اثر، سوسائٹی پر اس کا اثر، چونکہ اسلام تو تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، بالکل، تو فقط رسم کے طور پہ عبادت نہیں کرنی، اور ہر عبادت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی روحانی تربیت کا سلسلہ موجود ہے۔ یقین ہے جہاں تک ہم قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو تاریخی پس منظر علماء سے ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، اور آپ نے ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹا بھی دیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک مینڈھا جنت سے بھیجا اور وہ ذبح ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ قربانی کا سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام بھی ہر سال کرتے رہے۔ تو حضور سے پوچھے کہ حضور اس قربانی کا ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ تو پیارے آقا نے بہت سارے ثوابات میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس قربانی کا ثواب یہ ہے کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قربانی کا جانور جب قربان ہوتا ہے تو اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے مقبول ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ تو یہ جو اصل چیز ہے نا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ نہ اللہ کو ان کا خون پہنچتا ہے، بالکل، نہ اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہاری جو نیت ہے، جو اخلاص ہے، اس نیت کے ساتھ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہو، اصل میں اللہ کو وہ پسند ہے۔ صحیح ہے۔ تو جب ہم یہاں قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم در حقیقت اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے حکم پر عمل ہے۔ تو جس طرح اس عبادت میں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہوں تو انشاءاللہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم کو فوقیت دوں گا۔ بہت اچھی بات۔ اس طرح یہاں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں تو باقی معاملات میں اپنے نفس کی قربانی پیش کروں گا اور اللہ کے حکم کی فوقیت رہے گی۔ تو جب اس نیت کے ساتھ یہ قربانی کی جائے گی تو پھر اس قربانی کا لطف دوبالا ہو جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ہماری امت کے لیے خاص طور پر جو قربانی کا جانور اس کا گوشت حلال ہے، یعنی ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی کرتے ہیں اور پھر اس سے لطف بھی اٹھاتے ہیں، اس کو کھاتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی خیر بانٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا پہلے ایسا تصور موجود نہیں تھا؟ نہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ اچھا، پچھلی اقوام کے اندر تو ایسا تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی مقبول ہے وہ آگ اس کو لے جاتی تھی، یہ قبولیت کی سند ہوا کرتی تھی۔ امت محمدی پر اللہ کتنا پیارے آقا کی امت میں بڑا کرم ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ خیر بانٹنے کا ذریعہ ہے کہ جب گوشت کی تقسیم کی باری ہے تو فرمایا اس کے 3 حصے کر لو، ایک اپنے لیے، ایک اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، ایک فقراء اور مساکین کے لیے کر لو، تاکہ اس کیفیت کے اندر اس نیکی کے جو خیر کا پہلو ہے وہ پوری امت مسلمہ تک پہنچنا چاہیے، اس خوشی میں سب کو شامل کر لینا چاہیے۔ بہت اچھی بات۔ تو یہ اس عبادت کا روحانی پہلو ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان جہاں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اچھا جانور لے کر آتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح پھر ان کو عطا بھی فرماتا ہے کہ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر سال خیر کے کاموں میں برکت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہر سال توفیقات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بلا شبہ اس کے روحانی پہلو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ عید کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔